الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ نبیوں میں رحمت وہ رسول خدا ہے، وہ نبیوں میں رحمت وہ رسول خدا ہے، وہ دلوں کی ہے راحت وہ محبوب خدا ہے. سامعین حضرات، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے دلوں سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے اور ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. حضرات مستحکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. غور کیجئے اللہ تعالی نے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو کیا معیار دیا، یعنی اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری محبت ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے، ہماری نماز میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زبان میں اور ہماری سنت پر ان کا اثر دیکھنا چاہیے. میرا عزیزو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کریں، درود و سلام پڑھیں، سیرت بیان کریں، نعت پڑھیں، لوگوں کو آپ کی تعلیمات بتائیں، یہ سب ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانے والی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں ایک بنیادی اصول یاد رکھنا چاہیے. دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، نہ کہ وہ جو ہم اپنی طرف سے گھڑ کر دین کا لازمی حصہ بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس کا ترجمہ یہ ہے جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تھی وہ مردود ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت اور دین کے معاملے میں ہمیں اپنی مرضی سے نئی چیز کو دین کا لازمی حصہ نہیں بنانا چاہیے. آج بعض جگہ کیا ہوتا ہے، مساجد اور گلیوں میں ایسی سجاوٹیں ہوتی ہیں جیسے کوئی دنیاوی جشن ہو رہا ہو، کہیں بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں، کہیں ڈی جے بجاتے ہیں، موسیقی چلتے ہیں، رات گئی تک شور ہوتا ہے، نوجوان ناچتے ہیں، بعض جگہ بے پردگی اور غیر شرعی حرکات بھی ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی محبت کے اظہار کے لیے ڈی جے بجانا سکھایا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گانے بجانے
بجانے اور شور و شرابے کی محفل منعقد کرنے کا حکم دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو ایسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کی تعلیم دی تھی؟ جواب ہمارے سامنے ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص فرمایا اور فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جس کا ترجمہ یہ ہے اور بے شک مساجد اللہ ہی کے لیے ہے، پس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ مسجد میں نماز ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، علم دین سیکھا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے مسجد کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جس میں خشوع و سکون اور اللہ کی یاد پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں شور و غل اور نامناسب آواز سے منع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بلند آواز سے گفتگو کرنے والوں پر سختی فرماتے اور انہیں تنبیہ کرتے۔ اگر کوئی مسجد کا کام مسجد کے سکون و تقدس اور ادب کو ختم کرتا ہے تو اسے محبت رسول کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، ڈی جے اور گانے کا معاملہ، یہ بات بھی واضح سمجھ لیجئے۔ ڈی جے گانے، فحش کلام، ناچ گانا، مرد عورت کا اختلاط، بے پردگی اور رات گئی تک شور شرابہ، ان چیزوں کو میلاد کے نام پر دینی عبادت بنانا درست نہیں۔ محبت رسول کے نام پر ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں خود شریعت کی دوسری تعلیمات پامال ہو۔ اگر ایک طرف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہوں اور دوسری طرف آپ کی تعلیمات کے خلاف کام ہو رہا ہو تو ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ ہر قسم کی لائٹ یا مسجد کی صفائی و خوبصورتی کو خود بخود حرام کہنا بھی درست نہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد کو صاف رکھتا ہے، جائز طریقے سے خوبصورت بناتا ہے یا عام آرائش کرتا ہے تو اس کا حکم الگ دیکھا جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی خاص آرائش کو، چراغ یا رسم کو شریعت کی طرف سے لازم اور ثواب کی مخصوص عبادت سمجھا جائے یا اس کے ساتھ ناجائز کام شامل کر دیے جائیں تو وہاں شرعی اعراض پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں جذبات سے نہیں، علم اور شریعت کے اصول سے بات کرنی چاہیے۔ اگر آج ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آئیے فیصلہ کریں۔ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، ہم سود، دھوکہ، خیانت اور ظلم سے بچیں گے، ہم اپنی زبان کو گالی، غیبت اور جھوٹ سے پاک کریں گے، ہم اپنے گھروں میں سنت کو زندہ کریں گے، ہم کثرت سے درود و شریف پڑھیں گے، ہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا راستہ بنائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، میلاد کے نام پر اگر ہم محبت رسول کا ذکر کرتے ہیں تو اسے عبادت، ذکر، درود، سیرت، صدقہ، خیرات، قرآن اور سنت کی طرف آنے کا ذریعہ بنائیں۔ اس موقع کو شور شرابے، ڈی جے گانے، ناچ، بے پردگی اور غیر شرعی کاموں کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اور اگر کہیں ایسا ہو رہا ہو تو ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے بلکہ حکمت و محبت اور نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جس کا ترجمہ یہ ہے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ لہذا ہمارا پیغام نفرت کا نہیں، اصلاح کا ہونا چاہیے۔ آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صرف ایک دن جذبات کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ پوری زندگی آپ کی سنت پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے، ہمیں آپ کے سنت پر چلنے والا بنائے، مساجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ناجائز اور غیر شرعی کام سے بچائے اور ہمارے اعمال کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آئے تو اندھیروں میں اجالا ہو گیا، وہ آئے تو اندھیروں میں اجالا ہو گیا، وہ آئے تو ہر ایک دل کا سویرا ہو گیا، یتیموں کو سہارا بے کسوں کو آس ملی، یتیموں کو سہارا بے کسوں کو آس ملی، محمد آئے تو دنیا کو خدا کا راستہ مل گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔